ہمارے پاس تو ہے یہی کچھ، اور کیا ہے؟ نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا۔ میں بیٹھا تھا تو مجھے بادشاہی مسجد کے خطیب تھے مولانا علی اصغر عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے حافظ ضیاء آئے، امریکہ میں ہوتے ہیں، وہیں سے حج کے لیے آئے، تو وہ ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس پہنچے۔ میں نے کہا مجھے وہ خواب سنا تم نے 2000 میں ایک خواب سنایا تھا۔ کہنے لگا میں آپ سے اجازت لے کے آیا، کچھ مسائل تھے میرے اوپر بہت زیادہ، اور میں نے عمرہ کر کے امریکہ جانا تھا، وہیں مقیم ہے وہ، وہاں کے گرین کارڈ وغیرہ۔ آپ نے ایک نفل بتائے تھے، مجھے کہنے لگے کہ میں نے یہ پڑھا، میں نے خواب دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور مجھے احساس ہے کہ سیدہ فاطمہ ساتھ کھڑی ہیں، پر میری نظر ان کی طرف اٹھ نہیں پا رہی، وہ حجاب نقاب میں ہے، احساس ہے سیدہ ساتھ کھڑی ہیں، اور آپ غصے کے عالم میں، جلال کے عالم میں صفیں درست کرا رہے ہیں حرم میں، کہ صفیں درست کرو، صفیں ٹھیک کرو، اور مجھے احساس ہے خواب میں سیدہ اس عمل کو پسند فرما رہی ہیں۔ تو کہا خواب کھلنے کے بعد مجھے جہاں اپنے مرشد پہ یقین ہوا، وہاں ان نفل پہ احساس ہوا، یقین ہوا کہ یہ نفل اکسیر بے خطا ہیں۔ اور پھر کہا کہ 9/11 پہ میرے اوپر حالات آئے، میں داڑھی والا تھا، وہاں بس میں نے ہر دفعہ یہی نفل پڑھے، اور جب بھی جج کے سامنے جاتا تھا تو سارا جہان ایک طرف، ان کی ساری ایک طرف، جج کی ساری توجہ میری طرف ہوتی تھی، اور وہ کہتی تھی اس کا کوئی قصور نہیں، کیا ہے؟ اور میں باعزت 3 سال کے ان معاملات میں باعزت بری ہوا، اور صرف یہی چیز تھی، یہ 2 نفل تھے۔ روایات میں ہے، احادیث میں ہے کہ میرے آقا کو کوئی کام منوانا ہوتا تھا، صحابہ آل رسول اصحاب رسول نے کوئی کام منوانا ہوتا، درخواست پیش کرنی ہوتی، عرض کرنا ہوتا، اور یہ بھی ہے کہ آقا مان جائیں تو سیدہ کی بارگاہ میں بیٹی، محبوب بیٹی، مقدس بیٹی کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ بابا سے یہ بات تو عرض کر دیں، اور وہ فرماتے، اور میرے آقا فوراً شفقت فرماتے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، سورۃ فاتحہ کے بعد 21 بار سورۃ اخلاص، پھر رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 دفعہ سورۃ اخلاص، اور یہ پڑھ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس کا ثواب ہدیہ پہنچائیں، اور ان سے عرض کریں کہ اپنے بابا سے میرا یہ کام تو کرا دیں۔ بہت کتابوں میں اس کے واقعات ہیں، اور یہ عمل کرتے رہیں، اور جو اپنا مسئلہ ہے وہ عرض کریں۔ جس کو اللہ سے باتیں کرنے کا فن آ گیا، اللہ سے لینے کا طریقہ آ گیا، وہ دنیا میں کبھی بھوکا نہیں مرے گا، کبھی پیاسا نہیں مرے گا، کبھی کنگلا نہیں ہوگا، کبھی فقیر نہیں ہوگا، کبھی غریب نہیں ہوگا، کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی مفلس نہیں ہوگا، کبھی مخلوق الحال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی غیب سے میرا رب ضرورتیں پوری کرتا جائے گا، اس کو اللہ سے مانگنا آ گیا۔ وہ جس کے پاس ساری کائنات، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اسی کے پاس ساری کائنات کے خزانے ہیں، مانگنا ہی آ گیا۔